آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر ہمیں سوالات بھیجے ہیں ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں، جوابات جانتے ہیں۔ ریما سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ ریما، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی چیف آرگنائزر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے دائر درخواست کو بلوچستان ہائی کورٹ نے نمٹا دیا ہے اور درخواست گزار کو محکمہ داخلہ سے رجوع کرنے کا کہا ہے۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی شکریہ۔ میرا خیال ہے یہ ایبڈیکیشن ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ہماری ہائی کورٹس کی، ہماری عدالتوں کی، آپ اس کو پورا نہیں کریں، آپ کیسز لٹکائے رہیں۔ اب آلموسٹ مہینہ ہو گیا ہے ان کی ڈیٹینشن کو، اور آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا ڈیٹینشن کے جو گراؤنڈز ہیں وہ لیگل ہیں یا نہیں۔ آپ نے اس کو کل عدم نہیں کیا، یا اس پہ چلیں کوئی فیصلہ ہی دے دیں۔ آپ نے واپس جو حکومت ہے، ان کا جو بورڈ ہے، اس کی طرف جو ہے ریفر کر دیا معاملہ۔ اور علینا، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ پریونٹیو ڈیٹینشن مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور دنیا بھر میں پریونٹیو ڈیٹینشن کے خلاف بہت اسٹرانگ کیمپینز ہو رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری کامن سینس تو یہی کہتی ہے آپ کچھ غلط کریں، آپ کوئی جرم کریں، پھر آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ کا ٹرائل ہوتا ہے، آپ کو سزا ہوتی ہے۔ پریونٹیو ڈیٹینشن یہ کہتی ہے کہ اگر ریاست کو، حکومت کو کوئی خطرہ ہے، ان کو خدشہ ہے کہ اگر آپ فری ہوں گے، آپ ایٹ لبرٹی ہوں گے، آپ کوئی جرم یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو پہلے سے ہی ڈیٹین کر دیا جائے۔ تو کنسیپچولی ہی یہ رائٹ ٹو لبرٹی جو ہماری آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے خلاف چیز ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اتنے زیادہ قوانین ہیں جو پریونٹیو ڈیٹینشن الاؤ کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ہماری عدالتیں اس پہ ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں زیادہ تر۔ کچھ کیسز ہیں جیسے علی وزیر کا ہو، اس پہ نہیں کرتی، اور اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ماہرنگ بلوچ کا کیس ہے، لیکن عدالتیں کرتی ہیں، وہ رائٹ ٹو لبرٹی کو ایسے کیسز میں سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے یہ نہیں کیا گیا۔ دوسری چیز جس کو مجھے پڑھ کے بہت دکھ ہوا وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اور عدالت نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بتائیں کون سا جرم کیا ہے، آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ماہرنگ بلوچ کے لائرز ہیں وہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کروائیں کہ وہ آرٹیکل 5 لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ جو ہے اس کو مانتی ہیں۔ اب یہ ایک ابسرڈ سچویشن ہے، یہ ایک ہائی کورٹ میں ایسی کاروائی ہونا، یہ کوئی پنچایت ہے کہ آپ لوگوں سے یہ سرٹیفکیٹس مانگیں، یہ گارنٹی مانگیں کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہیں؟ کون سا قانون ہے جو یہ الاؤ کرتا ہے عدالت کو کہ حکومت کے وکیل کے کہنے پہ وہ یہ گارنٹی مانگیں ان سے جو عدالت کے پاس آئے ہیں اپنی پٹیشن لے کے کہ انہیں غیر قانونی طور پہ ڈیٹین کیا گیا ہے؟ آپ ان سے گارنٹی مانگیں کہ پروو کریں یا بتائیں ہمیں کہ آپ لوئل ہیں ٹو دا اسٹیٹ۔ یہ ایک ابسرڈ چیز ہے، اس کی میں بہت مذمت کرتی ہوں، اینڈ آئی ہوپ اور لوگ بھی اس کی مذمت کریں۔ لینا، ہم سب کیا عدالتوں میں جا کے گارنٹی دیتے رہیں گے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہیں؟ یہ بالکل ایک جو بیلنس ہوتا ہے ایک جسٹس کا، اس کو بالکل اس نے الٹ کر دیا ہے اس چیز نے، اور مجھے یہ پڑھ کے خوف آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ یہاں ہماری ہائی کورٹس اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کے فورم میں بدل گئی ہیں جو پٹیشنر سے ایفیڈیوٹس مانگیں کہ آپ بتائیں آپ لوئل ہیں اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو اس کی میں مذمت کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد آف کورس یہ ایپلیکیشن ہے کہ فیصلہ آیا نہیں، آپ نے واپس ریفر کر دیا بورڈ کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریما۔ اگلا سوال کرتے ہیں فخر درانی صاحب سے۔ فخر، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وزارت صحت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں بیکری، کنفیکشنری اور دیگر پروسیسڈ اور الٹرا پروسیسڈ اشیاء پر 20% ہیلتھ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ایک مؤثر قدم ہے عوام کی صحت بہتر بنانے کے لیے، یا پھر یہ فیصلہ مہنگائی کے بارے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ مہنگائی مزید بڑھانے کا اور عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کا ہی موجب بنے گا۔ دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا یہ معاملہ، جو ٹیکس لگانے کے حوالے سے اس طرح کے آئٹمز کے اوپر 2016 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک جتنے بھی ان کے سگنیٹری کنٹریز تھے ان سے یہ کہا کہ جو مضر صحت جتنے بھی اس طرح کے آئٹمز ہوتے ہیں، وہ انیشلی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو شوگر اور اس سے زیادہ جو بیوریجز وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں، اور اس سے عوام تاکہ ڈسکریج ہو، اس کی کنزمپشن کم ہو، اور اس کے اگینسٹ آپ اس کے عوض جو ٹیکسز وغیرہ ہیں آپ سبسیڈائز کریں جو کہ
हेल्दी फूड हो उसमें। तो ये एक इनिशियल जो इसके पीछे सोच थी, लेकिन अगर ये बेकर्स और कन्फेक्शनर्स के हवाले से ये किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये फिर अवाम जो है वो कोई और इसका जो मुतबादिल है वो उसको वो कर लेंगे, फिर अल्टीमेटली क्या हुकूमत उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाएगी। तो ये एक, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक कोई पॉजिटिव जो हुकूमत की तरफ से एक कदम है। इसके लिए हुकूमत को ये रिव्यू करना चाहिए और जो दीगर इसके इक़दाम हैं हेल्दी फूड को प्रमोट करने के हवाले से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। महंगाई ऑलरेडी आवाम जो है उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती जा रही है, और ये इस तरह के भी जो बेसिक जो नेसेसरी आइटम्स हैं उसके ऊपर भी आप 20% जो है एडिशनल टैक्सेस लगाएंगे तो ये आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अच्छा, आपकी कोई तजवीज़ है कि सेहत की अगर बेहतर बनाने की या सेहत के शोबे में लोगों के लिए बेहतरी करने की ख्वाहिशमंद है हुकूमत, तो फिर क्या करे? देखें, उसके लिए जो हमारा जो सबसे बुनियादी है कि आप जो फ्रूट्स हैं या इस तरह की जितने भी जो फल हैं सब्जियां हैं वो भी महंगे निरखों पे मिलती हैं जो उसमें, तो हुकूमत को चाहिए कि ये सब्सिडाइज उसके निरखों के ऊपर ये आप उसको प्रमोट करें। आप इस तरह की जो हेल्दी आइटम्स हैं उसके ऊपर आप एक किसान रो रहे हैं कि उनको पूरा रेट नहीं मिलता, तो ये एक मेकनिज़म आप जो फूड चेन का है, सप्लाई एंड चेन का, वो उसको बेहतर बनाए ताकि जो मिडल मैन का रोल है वो ख़त्म हो जाए। आवाम से लेके मंडी तक जो ये चीज़ें ऑर्गेनिक हैं वो सस्ते निरखों में पहुँचे और आवाम भी उसको सस्ते निरखों में ले, तो अल्टीमेटली फिर इससे आप हेल्दी फूड को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें फिर हुकूमत। अच्छा, क्या आपके ख्याल में तंबाकू नोशी और फिर अब तो जदीद उसकी किस्म जो ई सिगरेट्स आ गई हैं उसके ऊपर भी कुछ इकदाम किए जा सकते हैं, और अगर वहाँ पर टैक्स लगाया जाए तो टैक्स की रेशो भी बैलेंस हो जाएगी और आवाम की सेहत के ऊपर भी मुस्बत असर शायद पड़े? बिल्कुल अलीना, आज ही मैं ये खबर पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 50+ % है, 54% है गालबन जो टोबैको है पाकिस्तान में जो कंज्यूम किया जा रहा है वो नॉन टैक्सेबल या जो स्मगल किया हुआ आता है। तो हुकूमत को चाहिए कि आप इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं, और दूसरा ये कि जो स्मगल्ड आइटम्स हैं और जो ख़ासतौर के ऊपर सिगरेट्स और वो उसके ऊपर आप वो कंट्रोल करें, बॉर्डर स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल करें, मार्केट्स के ऊपर छापे लगा के ये जितने भी स्मगल्ड आइटम्स हैं उनको वो ख़त्म करें, और जो टैक्स का इससे कहीं ज़्यादा आप जो है वो रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं, और इससे शायद ये डिस्करेज होगी आवाम अगर ये मैक्सिमम टैक्स जो है वो इस तरह के टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे मार्केट में। ठीक है भट्टी साहब, आपसे सवाल आया है हमज़ा आसिफ का, और ये लाहौरी मालूम होते हैं क्योंकि ये एक लाहौर का पसंदीदा फेस्टिवल है बसंत फेस्टिवल, उससे मुतल्लिक ख़बर है, उसके ऊपर आपकी राय चाह रहे हैं। कह रहे हैं हुकूमत बसंत के त्यौहार पर पाबंदी हटाने पर गौर कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या होनी चाहिए बसंत की इजाज़त या हुकूमत को पाबंदी हटा देनी चाहिए? मैडम शेख और हमज़ा साहब, आप दोनों के लिए कि इसहाक डार साहब ने ये खबर सुनाई है, और पता है खबर कहाँ सुनाई है? लंदन में। मतलब लंदन से खबर आई है कि दिल होगा बू काटा। बो काटा, अब आप अंदाजा करें। बो क्या? बो काटा। ये बू काटा नहीं होता? नहीं, बू काटा नहीं होता, बो काटा होता है। बायोलॉजी हमज़ा साहब और इसहाक डार साहब, आपसे माजरत, तो लंदन से खबर आई है कि दिल होगा बो काटा। तो अब मैडम शेख, मेरा एक सवाल है कि सवाल ये है कि बसंत पर पाबंदी लगी क्यों रुझान है हमारे यहाँ हर चीज़ का कि जो भी चीज़ अगर कोई काबिल एतराज़ होती है तो पाबंदी लगा दो? क्यों नहीं उसमें रिफॉर्म किया जा सकता? क्यों नहीं उसमें चीज़ों को बेहतर किया जा सकता? चलो, जवाब है जी इसका कि पसंद पे पाबंदी क्यों लगी। जवाब है कि बहुत सारी जानें, कीमती जानें ज़ाया हुई, लोग जानों से जा रहे थे। फिर इसका सवाल है कि अब पाबंदी हटाई क्यों जा रही है? इसका जवाब है कि जी अब बेहतर हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। फिर सवाल है कि अगर ये बेहतर हिफाजती इक़दाम अब किए जाएंगे तो उस वक़्त क्यों नहीं हुए जब पाबंदी लगाई गई थी? और फिर एक सवाल ये भी है कि अभी 2024 में पंजाब में ही, इसहाक डार साहब को शायद इल्म नहीं है कि पंजाब में ही पतंगबाजी की ममानियत पर तरमीमी एक्ट 2024 आ चुका है और मंजूर भी हो चुका है पंजाब असम्बली से। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल कैद और पतंगबाजी की तैयारी, पतंगबाजी की फ़रोख्त, पतंगबाजी की नकलो हमल पर 5 से 50 लाख जुर्माना। तो सवाल ये है कि वो हुकूमत जो अभी जिसने पाबंदी को कंटिन्यू किया और जो बिल आ चुकी है, अब वो क्यों पाबंदी हटाएगी?
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ لندن سے خبر آئی ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی خبر ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات میں اس حق میں ہوں کہ بسنت ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ انشور کروا پائے گی حکومت کہ کوئی قیمتی جان نہ جائے؟ اور اگر کروا پائے گی تو پھر وہی سوال ہے کہ پہلے کیوں لگائی اور پھر یہ بل کیوں آیا؟ تو بہت ساری ایسی کنفیوژن ہے میڈم شیخ. اب چونکہ اسحاق ڈار صاحب نہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں, نہ نائب وزیر اعظم ہے سر, وہ کیا ہیں نائب وزیر اعظم سی ایم. اچھا, سی ایم جو ہے پنجاب سے یاد آیا, ان کے بڑے کلوز ہیں. یاد آیا میڈم شیخ, نائب وزیر اعظم سے یاد آیا میڈم شیخ, کسی دن سوال ضرور رکھیے گا کہ میں کسی کو بھی کال کرتا ہوں آگے سے شہباز شریف صاحب بول پڑتے ہیں میرے وزیر اعظم, تو میں تو اب سن کے نا شہباز شریف صاحب کو میرے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں یعنی آپ کیا کروں کہ اس ٹاپک پہ, جس ٹاپک پہ مجھے وہ خوشخبری سناتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے اس ٹاپک کے یعنی مین ذمہ دار ہیں. اچھا, لیکن کوئی کسی کو بھی سوال کریں, کئی مرتبہ تو میں نے ہیلو کر لیا. مجھے تو لگا آپ اپنے وزیر اعظم کی آواز سن کے بڑے خوش ہوئے ہوں گے, وہ ہیلو کے بعد تھوڑا پاز بھی لیتے ہیں, آپ نے لمبی لمبی باتیں شروع کر دی ہوں گی. نہیں میڈم شیخ, پتہ ہوا کیا کہ جو ہی میں نے ایک فون کیا نا تو آگے سے اس نے کہا السلام علیکم, تو میں نے کہا وہی بول رہا ہوگا, میں نے کہا وعلیکم السلام, تو آگے انہوں نے پوری سٹوری سنا دی. میں حیران و پریشان, شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا, ورنہ دل ہو جانا تھا میرا بھی بو کاٹا. اچھا, ویسے آپ نے اپنے تجزیے سے حمزہ آصف کا دل بو کاٹا کر دیا. بھٹی صاحب, مظہر صاحب سے اگلا سوال کرتے ہیں. مظہر صاحب, آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پولیو ویکسین سے انکار پر والدین کو 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق صرف کراچی کے ضلع شرقی میں 27,000 والدین ویکسین سے انکاری ہیں. کیا حکومت اس سزا کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا چاہیے حکومت کو, یا پھر صرف آگہی مہمات اور اپیل سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ پہلے تو وزیر صحت یہ بتائیں کہ پولیو ہوتا کیوں ہے, اور پولیو کے ادراک کے لیے حکومت نے اور کیا اقدامات کیے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ 2011 سے, دیکھیے 2011 کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے نا سنگین ہوا ہے, اور یہ ہوا ہے شکیل آفریدی والے واقعے کے بعد. جو اینٹی پولیو جو چیز چلی ہے کہ پولیو کے قطرے نہیں پینے چاہیے, یہ اس کے اندر جو وہ سیاست ہوئی ہے, اور جس طرح, اور خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں ہمیں سب سے زیادہ یہ نظر آتی ہے اس طرح کی چیزیں, اتنا جتنی ایفیکٹو اینٹی پولیو ویکسین کیمپین ہے اتنی ایفیکٹو جو ہے وہ پرو پولیو کیمپین کیوں نہیں ہو سکی. دیکھیے پولیو کے جو اور بہت سے وجوہات ہیں, ایک وجہ گندا پانی ہوتا ہے, اور یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جو پولیو افیکٹڈ ہے, اور اس نے باقاعدہ ایک جگہ میں اس کو لے گیا تو اس نے سیمینار میں پورا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ گندے پانی سے اور پانی کے مکس ہونے سے پولیو کس طرح پھیلتا ہے. کیا کیا حکومت نے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کو آپ پولیو خطرے نہیں پی رہا, آپ تو اسے سزا دے دیں گے, اس کو بھی تو سزا دیں جو گندے پانی جو ہے وہ رائے پانی, گٹر کا پانی مکس ہو جاتا ہے. تو اس طرح سزائیں دینے سے کبھی بھی آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر پائیں گے, اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. اثر ہوگا کہ لوگوں کو کنونس کریں کہ پولیو کے قطرے کیوں ضروری ہیں, کنونس کریں لوگوں کو کہ یہ جو اس کے خلاف کیمپین چل رہی ہے کیوں کریں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, 2011 کے بعد سے سے پہلے لوگ قطرے بھی پی رہے تھے, ہر چیز ہو رہی تھی. یہ جو شکیل آفریدی والا انسیڈنٹ ہے, آئی ٹوٹلی بلیم دی یو ایس. امریکنز نے جتنی گندے انداز میں اس مسئلے کو استعمال کیا, اور اس کے بعد دیکھیں آپ پولیو ویکسین جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے آپ حالات تو دیکھیں. آپ, میں تو دیکھتا رہتا ہوں اکثر ہمارے محلے میں جب آتی ہیں وہ لوگ, ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو آپ پیسے کتنا دیتے ہیں, کیا انسینٹیو دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جا کے کنونس کریں. اس میں ایک پولیس والا ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو جو اس کو پورے اس میں لینا چاہیے, چاہے یہ صحت منسٹری لے یا ادر دوسری منسٹریز لیں, اس چیز کو صرف سزائیں وہ کر کے آپ کبھی بھی لوگوں کو مجبور نہیں کر پائیں گے. لوگوں کو مجبور کریں گے کہ آپ کی جو کیمپین ہے وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو کہ کیوں پولیو کے قطرے ضروری ہیں, کیوں آپ کے بچوں کو, اور ساتھ میں آپ صحت کی سہولتیں بہتر کریں. وزیر صحت انشور کریں کہ گندے پانی کے جو ہے وہ نہ ہو.
क्योंकि उससे पोलियो फैलता है। जिससे पोलियो फैलता है उसको भी खत्म करें। सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाने से मसला हल नहीं होगा। पोलियो को रोकना है तो आपको उसके लिए मेजर्स करने पड़ेंगे, जो कि हम नहीं कर रहे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, ये जो डेमोग्राफिक मुस्तफ़ा कमाल साहब बता रहे हैं, यानी कराची सेंट्रल, अमूमी तौर पर हमने जब भी इसके ऊपर बात किया है, हमारा जो रुझान है वो ये होता है कि जहाँ पर वालिदैन को ज़्यादा शऊर नहीं होता, इधर तालीम की कमी या वैसे बहुत से तवाहुमात होते हैं उनके जहनों में, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि लोग इनकारी होते हैं। लेकिन ये जो कराची सेंट्रल की डेमोग्राफिक है सर, ये तो तासुर इनसे मुतालिक यही है, बड़े पढ़े लिखे अच्छे मिडिल क्लास लोग हैं, तो फिर यहाँ पर ये क्यों रुझान है, इनकारी क्यों है? अलीना, इसके दो फैक्टर हो गए ना, जब 2011 ईस्ट है सर, सेंट्रल नहीं ईस्ट है जी। इसके दो फैक्टर हो गए ना, एक तो इसमें रिलीजियस फैक्टर ले आया गया ना उसमें, और दूसरा ये कि जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है कराची का, वो सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, और उसकी अगर आप मरदमशुमारी के लिहाज से देखें तो सबसे फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमें नजर आती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पश्तून और अफगान बेल्ट है वो आपकी कराची की, और उसके अंदर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन जो अटैक ऑन द पोलियो वर्कर्स हैं वो भी आप उसको उस एरियाज में बहुत ज़्यादा देखेंगे। फिर कराची में जो कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियों में तो ये बहुत वल्नरेबल है सारी चीज़ें, तो इसलिए कराची को हम जनरली तो कहते हैं कि पढ़े लिखे और उस तरह के लोगों का है, लेकिन मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी रुझान देखा है, क्योंकि जो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो इतना इफेक्टिव है कि उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत मां सिवाय टेलीविजन पे इश्तिहारात चलाने के और कोई कैंपेन नहीं कर रही कि जिससे लोगों को कन्विंस किया जाए। जो आपके करनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है बहुत बहुत इस वक्त हमें। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, और आप लोगों के लिए यही पैगाम, इसी तरह से हमें भेजते रहिए अपने सवाल।